जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज का सवाल ये है और उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करनी है कि ये पाकिस्तान जो है, ये मजहबी इंतहा पसंदों के आगे क्यों सरेंडर करता है। क्यों, क्या वजह है कि सरेंडर करना पड़ता है हमारे हुक्मरानों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। जिसका दिल करे मजहब के नाम पे किसी को कत्ल कर दे, किसी को गोली मार दे, किसी चौक चौराहे में आके बैठ जाए और कहे कि मैं इस्लाम का नफाज करना चाहता हूँ, पीछे हट जाओ वरना तुम जो है वो काफिर हो जाओगे। और हर बंदे को, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में हर ओहदे के शख्स को हर रोज ये बताना पड़ता है कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूं। और चंद एक हैंडफुल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी इंतहा पसंद जो है, वो ये कहते हैं कि आप हमें सबूत दें कि आप अच्छे मुसलमान हैं। और क्या सियासतदान, क्या बाकी लोग जो हैं, वो सारे तबके, पाकिस्तान के मुआशरे के सारे तबके हर रोज अपने अच्छे मुसलमान होने के सबूत देते रहते हैं और सर्टिफिकेट लेते रहते हैं अवाम से। ये है क्या बेसिकली, ये क्यों एक्सट्रीमिस्ट है। देखिए, पाकिस्तान को पिछले 20 सालों में अगर एक्टिवली देखा जाए, उससे भी पहले चले जाएं, वैसे तो पहले दिन से ही चले जाएं, 1947 पे चले जाएं, तो जिस तरह पाकिस्तान का कानून ना बन सका, या फिर 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो एक माजी की हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज तो है कि जो मजहबी लोग थे, उन्होंने हमेशा गन पॉइंट पे हर चीज करवाई है इस मुल्क में, गन पॉइंट पे। और इस मुल्क में सियासतदानों की का नाबालग होना, उनके छोटे छोटे गोल्स की वजह से रियासत अपनी डायरेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर सकी। देखें, हाल ही में अगर आप पिछले 20-15 साल, 10 सालों में ज्यादा आ जाए ना, 20 दहशतगर्दी की जंग में ना जाएं, आप पिछले 12-13 साल की जंग ले लें, पाकिस्तान ने एक काम जरूर किया और वो है टेररिस्ट से लड़ना। और रियासत लड़ी, फौज लड़ी, लॉ एनफोर्समेंट लड़ी। जो बड़ा मसला है, जो पाकिस्तान के हर घर में, हर बंदे से के साथ है, हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर, हर दफ्तर, हर जगह मौजूद है, वो है इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म। उसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या कोई सोल्यूशन है, किसी लेवल पे प्लानिंग है, या कि वो नहीं है? ये एक सवाल है ना। आज आपको बता दूं कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो उलमा के एक वफद से मुलाकात कर रहे हैं। ये जो सवाल है एक्सट्रीमिज्म का, ठीक है जी, आज वजीर आजम एक वफद से मुलाकात कर रहे हैं, उलमा के वफद से, और बेसिकली तरले कर रहे हैं कि सानू माफी दे दो, साडे को जान छुड़ा लो, साड़ी जान छाड़ दो। और वो जो टीएलपी वाले, वो नहीं मान रहे। अब कहते क्या है, वो क्या कहते हैं टीएलपी वाले, मैंने कहीं से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। वो ये कहते हैं टीएलपी वाले कि जो रेजोल्यूशन आपने पार्लियामेंट में दिया है, नेशनल असेंबली में लेके आए, पार्लियामेंट में लेके आए, उस रेजोल्यूशन के ऊपर बहस करो। यानी कि आप देखें कि 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को 10,000 बंदों ने गन पॉइंट पे कह रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन पे बहस करो। 10,000 बंदा, 8,000, 7,000, 20,000, 25,000 कर लो, लाख कर लो, ठीक, 5 लाख कर लो, और वो फोर्स कर रहा है, वो फोर्स कर रहा है 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को। और जिसको इसके अलावा पीएमएलएन भी डाल लें, पीपल्स पार्टी भी डालें और मजहबी जमातें भी डाल लें, वो 2.5-3 करोड़ वोट लेने वाली सियासी जमातों को गन पॉइंट पे कह रहे हैं इस पे बहस करो और फ्रांस के सफीर को यहां से निकालो। और सारी सियासी जमातें भाग गई हैं, सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें भाग गई हैं, नून लीग भाग गई है। वो तो कहती है हम इस रेजोल्यूशन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, हम क्यों हिस्सा लें और हम क्यों इलेक्शन हारें। हम वहां रेजोल्यूशन पे अगर जाके बहस होगी जब पार्लियामेंट में, तो वहां पे तो कहना पड़ना है कि फ्रांस के सफीर को निकालो, मुनाफकत करनी पड़नी है। लेकिन घर बैठ के कहते हैं नहीं, फ्रांस के सफीर को हम नहीं निकाल सकते वरना यूरोप के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मुनाफकत ये है कि भाई पार्लियामेंट में अगर गए, और वो हुकूमत क्या कहती है कि जो अपोजिशन जमाते हैं वो तो हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, वो तो पार्लियामेंट में इस चीज पे बहस ही नहीं करेंगी हमारे साथ। रेजोल्यूशन तो उन्होंने कहा जी हुकूमत ने जमा कराया, हुकूमत जाने, हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेते। चलो गाल मुकी। अच्छा, अगर वो हिस्सा नहीं लेंगे जनाब,
تو صرف حکومت پھنس گئی. تو حکومت جب یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے, باہر تو وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا, لیکن جب وہاں جا کے کرنا پڑے گا تو پھر سٹیمپ لگ جائے گی ان کے اوپر, اور پاکستان کا سارا دائیں بازو کا مذہبی طبقہ حکومت کے خلاف ہو جائے گا, اور عمران خان کے لیے اتنا بڑا کرائسس شروع ہو جائے گا کہ جتنا عمران خان نے بھی مذہب بیچا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہنا. جتنا عمران خان صاحب نے مذہب بیچا ہے, رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی, اسلاموفوبیا پہ بحث کی, ہر وقت ہر تقریر میں انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے, لیکن کوئی بندہ مانے گا ہی نہیں. کیوں؟ لوگ کہیں گے بھائی وہ دیکھو, وہ ٹی ایل پی والوں نے تو کہا تھا کہ آپ فرانس کے سفیر کو نکالو, آپ نے نکالا نہیں ہے. سو پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر اس ریزولوشن پہ بحث کریں, یہ ہے وہ پوائنٹ جس پہ پھنسی ہوئی ہے اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں حکومت کے بھی اور کالعدم جماعت ٹی ایل پی کے بھی. اچھا مزے کی بات ہے, ہم سارے کالعدم کہتے ہیں, لیکن وہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, وہ انٹرویو بھی دیتے ہیں, وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں, وہ سیاست بھی کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ, وہ ہر جگہ, لیکن ہیں وہ کالعدم, ہپوکریسی, منافقت. اچھا اب سیاسی لیڈرشپ کی کیا منافقت ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں منافقت یہ کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے تھے, وہ ایکسٹریمزم ختم نہیں کرنا چاہتے. ایکسٹریمزم کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہتا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں آلموسٹ سب لوگ جو ہیں وہ نیم ایکسٹریمسٹ ہیں, نیم انتہا پسند ہیں, مطلب تھوڑے تھوڑے ہیں نہیں, کوئی 10% ہے, کوئی 25% ہے, کوئی 20% ہے, کوئی 30% ہے, کوئی 50% ہے, اور کوئی سسٹم کے جبر سے خاموش ہو کے بیٹھا ہوا کہ وہ بول نہیں رہا, اگر میں بولا تو میں پکڑا جاؤں گا. اب یہ سیاستدانوں کی منافقت دیکھیں, یہ پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے, پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے. اصل تو انہوں نے اپنی الیکشن بچانا ہے, اپنی پالیٹکس بچانی ہے نا. پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے. سارے سیاستدان جنہوں نے اتنے کروڑوں لوگوں کے ووٹ لیے ہیں اور پارلیمنٹ میں آئے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیا ہیں, ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کیا ہیں, کہ ہم ان کے ساتھ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی سفیر کو کہ یہاں سے چلے جاؤ, اور ان ریٹرن اگر بھگت سکتے ہو آپ لوگ, سارا یورپ اور دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی, آپ سے تو کنٹرول نہیں ہونا, مسلم دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. تو یہ جو منافقین ہیں جو ہمارے سیٹ اپ کے اندر وہ ہپوکریسی کر رہے ہیں کہ وہ سائلنٹ رہنا چاہتے ہیں, وہ خاموش رہنا چاہتے ہیں, وہ بات نہیں کرنا چاہتے, اگر وہ بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے. سو لہٰذا یہ بات ہی نہ کرو, اس فورم پہ نہ جاؤ, پارلیمنٹ کے فورم پہ نہ جاؤ. یہ کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا. کیا کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا؟ کام ہوتا ہے کسی چیلنج کو آگے سے آ کے لینا. لیڈرشپ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ پیچھے جا کے ڈکی جا کے چھپ جاؤ, گھر کے پچھلے کمرے میں جا کے چھپ جاؤ. لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے ٹو کنفرنٹ دی چیلنجز, ٹو ڈیل ود اٹ, ٹو فائنڈ سولوشنز, ٹو فائنڈ اے وے فارورڈ فار دا نیشن. کہ لیڈرشپ جو ہے وہ جا کے لیٹ جائے, یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. اب یہ جو ایکسٹریمزم ہے, یہ سارے مل کے ایکسٹریمسٹ ٹرینڈز بنا رہے ہیں, یہ ڈرتے ہیں ان سے. حکومت سننے میں یہ آیا ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ سعد رضوی جو ہیں ان کو ہم رہا کرنے کو تیار ہیں. اچھا دیکھیں اس ملک کی بدبختی کہ ایک بندہ بینڈ ہے, اس کے اوپر 100 سے زیادہ مقدمے ہیں, اور حکومت کہہ رہی ہے ہم رہا کر دیتے ہیں. کیا کوئی مستقبل ہے؟ اس شکل میں ہمارا مستقبل ہے؟ ہم منافقین ہیں نا سارے سیٹ اپ کے اندر, ان کا کوئی مستقبل ہے اس طرح کہ ہم اندر مذاکرات میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ جس کے اوپر 100 بندوں کے قتلوں کے اور پتہ نہیں کس قسم کے ایف آئی آر ہم اس کو رہا کر دیتے ہیں. آپ بس خدا دا واسطہ واپس ٹر جاؤ, اللہ رسول دا واسطہ واپس ٹر جاؤ, سمجھو. اور ہمارے شیخ رشید صاحب میرے پاس ان کی ایک ویڈیو چلاتا ہوں, پتہ نہیں چلتی کہ نہیں, کوئی پرابلم ہے اس میں نہیں چل سکی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں جلا دو, گرا دو, مار دو, تباہ کر دو, اس ملک کو آگ لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, ان کو ختم کر دو. اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں, اور ٹی ایل پی کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں جب اپوزیشن میں تھے, اور ابھی ترلے کر رہے ہیں منو خدا دا واسطہ واپس ٹر جو کسی پاس. اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کی ریزولوشن کرو, اور سب سے بڑی بات, کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ, اور ہمارا انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ فرانس کا ملک گھبرا کے چھوڑ گیا ہے, ملک گھبرا کے. کتنی یہ غلط بات ہے, گھبرا کے. میں نے خود ان کی سٹیٹمنٹ پڑھی, انہوں نے کہا فرانس کا سفیر گھبرا کے ملک چھوڑ گیا. بھائی گھبرا کے نہیں, اس کا ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا تھا.
He finished his tenure in Pakistan, sir. اور وہ کچھ ٹائم زیادہ گزار کے گئے تھے. میں اس کے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, میرے پاس انفارمیشن تھوڑی اور بھی ہے, لیکن I am not a journalist, I am just an analyst. ٹھیک ہے, سو میں اس طرح کی غیر ضروری خبریں نہیں دیتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ادھر سے یہ چیزیں چل گئی. The point is کہ ابھی جو نئے سفیر ہے وہ تو ہم اس پہ بھی تو مسئلہ چل رہا ہے. آگے جو بات ہے, چارج ڈی افیئر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. ان انتہا پسندوں کے لیے پلان بناؤ, انتہا پسندی نہ کرو. جب آپ کرکٹ ٹیم کا میچ جیت کے یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کی فتح ہے, عالم اسلام کی فتح, اسلام زندہ باد, اسلام جیت گیا, کفار ہار گئے, تو پھر ایکسٹریمزم ہی ہونی ہے. سب ایکسٹریمزم ہی تو پھیلاتے ہیں اور کرتے کیا سارا دن. وہ وقار یونس نے تو اچھا ہوا معافی مانگ لی, اس نے کہا بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, چلو گڈ فائن تھینک یو. اب ایکسٹریمزم تو خود پھیلاتے ہیں نا ہم سارے, اور بعد میں ٹی ایل پی کے. سو یہ جو میس لیول پہ ایکسٹریمزم ہے, یہ ہر بندہ اپنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے, لیکن وہ پھر ٹی ایل پی جیسے ایلیمنٹس ایمرج ہوتے ہیں, وہ توقعات لگ جاتی ہیں, لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ووٹ یہ مذہب کے نام پہ نہیں لیتے, لیکن یہ سرنڈر مذہب کے نام پہ لوگوں پہ آگے کر جاتے ہیں. یہ ذرا کنٹرڈکشن چیک کیجئے گا دوستو, کہ ووٹ مذہب کے نام پہ نہیں لیا پی ٹی آئی نے, لیکن سرنڈر ان کے مذہب کے نام پہ کرتے ہیں. پی ایم ایل این نے بھی مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں لیا, لیکن سرنڈر ان 1000 10,000 20,000 لوگوں کو آگے سرنڈر کر جاتے ہیں. تو کیا ہے یہ منافقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور خدارا اس ملک کے لیے راستہ تلاش کرو, ڈی ریڈیکلائزیشن پلانز بناؤ, ڈی ریڈیکلائزیشن پلانز بناؤ, ٹھیک ہے جی, جس میں یہ اسٹیبلش کرو. اور خاص کر کریکلم میں عمران خان صاحب تو اور زیادہ مذہب, وہ مجھے یاد ہے کہ وہ اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر تھی گولڈا میئر, انہوں نے ان کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے, لیٹ می شیئر, 1 منٹ کی بات ہے وہ. انہوں نے ایک آریانا فلاشی, آئی تھنک شی واز اے اٹالین جرنلسٹ, انہوں نے ایک بک لکھی تھی, این انٹرویو ود دا ہسٹری, بڑی اچھی بک ہے. اس میں بہت سارے انہوں نے اندرا گاندھی کا بھی انٹرویو کیا, ذوالفقار علی بھٹو کا, ہینری کسنجر کا, بہت سارے لوگوں کا. تو اس نے کہا کہ کس طرح ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے مسلمان فلسطین میں, کس طرح ریڈیکلائزیشن انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جی میتھمیٹکس کی ایک ایکسرسائز ہے, اور میتھمیٹکس کی ایکسرسائز کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی 10 اس فلسطینی مجاہدین نے 3 جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کو قتل کر دیا, مار دیا. اچھا اب ایسے کریں کہ 10 میں سے اگر 3 نکالیں تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 7. یہ میتھمیٹکس کی ایکسرسائز ہے. یہ گولڈا میر نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ دس از ہاؤ دے پیلسٹینینز گاٹ ریڈیکلائزڈ. اور اسی طرح ہم نے یہاں پہ میتھمیٹکس اور بہت ساری اپنی چیزوں میں کیا ہوا کہ 10 بندے جو ہیں وہ 10 فلسطینی مجاہدین نے 3 جو اسرائیلی دہشت گرد ہیں ان کو قتل کیا, تو 10 میں سے 3 نکالے تو پیچھے کتنے رہ گئے, سبٹریکٹ کیا تو پیچھے کتنے رہ گئے, 7 رہ گئے. لو جی, اے میتھمیٹکس, دس از اے کائنڈ آف ریڈیکلائزیشن, میس لیول پہ ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے اسلامک کمیونٹیز کے اندر, جس کا طریقہ کار ہے. دیکھیں ہمیں یو اے نے تو ویزا بند کر دیا, اس نے کہا یہ نہ ہو یہ اسرائیلیوں پہ حملے کر دیں آ کے. So we have to find out ways for our communities. I speak from my heart out, like ہماری جو political class ہے, they need to sit together along with some real strong لوگوں کے ساتھ. دیکھیں یہ وہی ٹی ایل پی ہے جنہوں نے عاطف میاں جو کہ ایک ٹاپ کا اکانومسٹ ہے, عمران خان اسے لگانا چاہتے تھے اور اس کو احمدی سمجھ کے ہم نے فارغ کر دیا. جب ہم اپنے انٹلیکچوئلس کی, پڑھے لکھے لوگوں کی اس طرح تذلیل کریں گے کہ ہم ان کو مذہب کی بیس کے اوپر فریم کریں گے, کیٹیگرائز کریں گے. بھائی کیا عیسائی اچھا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا؟ ہم عیسائی سے پیسہ تو لے لیتے ہیں آئی ایم ایف سے, لیکن وہ اگر اس کو کوئی مینج کرنے والا آئے گا تو وہ غلط ہے. ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کر لیتے ہیں کہ ہمارے اتنے پیسے دے دو, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, اس طرح کی باتیں تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن we do not ask for کہ آگے کیا کرنا ہے بھائی, what next, پھر کیا ہوگا. یہ بند کریں, ڈی ریڈیکلائزیشن پلانز بنائیں, ایجوکیشنل ریفارمز کریں اپنے, اور یہ جنریشنل چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں 20 سال لگے تھے انتہا پسند ہوتے ہوتے کولڈ وار میں اور افغانستان کے اس اپریٹس میں, جب یہاں پہ سارے ایکسٹریمسٹ آئے, 20 سال 25 سال.
और 20-25 साल ही लगते हैं डीरेडिकलाइज होते हुए। एट द मोमेंट ये जो नेशनल लेवल पे रेडिकलाइजेशन है, इट नीड्स अ नेशनल रिस्पॉन्स। नेशनल रिस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट। देयर इज नो वे आउट। आप किसी दुकानदार के साथ जाके बात कर लें, किसी से भी बात कर लें, किसी रेडी वाले से बात करें, एवरीबॉडी सपोर्टिंग टीएलपी। फिर क्या होता है? देन देयर इज अ बैड गवर्नेंस होती है। The state is not working, the government is not delivering, economy is not good, then people get more radicalized and they get dissatisfied with the project. जब आप कहीं से तो डिलीवर करो ना यार। आप इकोनॉमी में भी डिलीवर नहीं कर रहे, आप गवर्नेंस में भी डिलीवर नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी भी उस तरह जिस तरह आवाम को रिलीफ पहुंचाना है वो नहीं पहुंचा रही, और ऑन द अदर हैंड रेडिकलाइजेशन भी है। तो जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग मजीद रेडिकलाइज होंगे। दोज हु आर पुअर, दे हैव एटलीस्ट बिरयानी तो ऑफर करेगा ना टीएलपी वाला। सो पीपल विल से लेट मी जॉइन विद दिस। व्हाट इज द स्टेट ऑफरिंग एट द मोमेंट? वो जो स्टेट ऑफर कर रही है, सो ये जो सरेंडर है केस, ये सरेंडर का केस है। हम सरेंडर कर चुके हैं। हम दहशतगर्दों के हाथों सरेंडर नहीं किए, हमने एक्सट्रीम इंतहा पसंदों के हाथों सरेंडर किया है। ये कितनी हमारी बदबख्ती है। रोजाना हमारे फौजी जाने देते हैं, रोजाना हमारी पुलिस जाने देती है, और ये टीएलपी ने जितनी पुलिस ने जाने दिया, मुझे तरस आता है, खुदा की कसम मुझे दुख होता है। मैं पाकिस्तानी, मेरा दिल जलता है। और ये मेरे घर के करीब ये सारे पुलिस वाले बैठे होते हैं यहाँ पे, बेचारे वो एंड दे आर उस आसमान के नीचे बैठे होते हैं, और उन्होंने किसी ने हेडफोन लगाया, कोई गाने सुन रहा होगा, कोई अपनी फैमिली से बात करे, एंड दे आर वेटिंग टीएलपी वाले कब आएंगे। और 8-10 12-12 दिन हो गए, सड़कें बंद, सारा कुछ बंद है। इस इंतहा पसंदी की कॉस्ट भी कोई निकाले ना। कोई किसी मैथमेटिशियन को, किसी रिसर्चर को इसकी कॉस्ट निकालनी चाहिए कि इन सारी चीजें बंद, ये इंतहा पसंदी की वजह से मुल्क का कितना अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कोई निकाल सकता है? बिजनेस बंद है, सड़क बंद है, जीटी रोड बंद है, ट्रैफिक है नहीं है, कारोबार नहीं है, बंदे सड़कों पे लेके नहीं आ सकते। गवर्नमेंट ने सैकड़ों कंटेनर खड़े किए हुए हैं, पहले पकड़ लिए हैं कंटेनर्स। दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। वी नीड अ नेशनल रिस्पॉन्स टू दिस रेडिकलाइजेशन। अदरवाइज फिर ठीक है, अपनी अपनी खाओ ते अपना अपना समो, जिंदगी गुजारो और मुल्क इसी तरह जलता रहे। बट दिस मस्ट नॉट हैपन। Pakistan is here to stay. Pakistan will live and we will all live here. लेकिन कोई अकल नु हाथ मारिए, इंज ना मरिए, जिंजे मारन है। Thank you very much.